ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والجلوس على الطرقات فقالوا ما لنا بد انما هي مجالسنا نتحدث فيها قال فاذا ابيتم الا المجالس فاعطوا الطريق حقها قالوا وما حق الطريق قال غض البصر وكف الاذى ورد السلام وامر بالمعروف ونهي عن المنکر رواه البخاری۔ سامعین محترم، جس طرح معاشرے کے اندر مختلف برائیاں پائی جاتی ہے، ان برائیوں میں سے ایک برائی راستہ روکنا ہے، خصوصاً ان علاقوں میں، ان پنڈ میں، ان دیہاتوں میں، ان قریوں میں جو شہر سے دور ہوتے ہیں، وہاں راستے چھوٹے ہوتے ہیں، جہاں عورتوں کو، بچوں کو، مریضوں کو، خواتین کو، ماؤں بہنوں کو گزرنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس چھوٹے سے راستے کے اس طرف بھی مرد حضرات بیٹھتے ہیں، اس طرف بھی مرد حضرات بیٹھتے ہیں، یا راستے میں ایسے ایسے چیز چھوڑتے ہیں جن سے گزر کر نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی ایک برائی ہے جسے ہم نے سمجھا نہیں ہے، حالانکہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جب صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر ایاکم والجلوس علی الطرقات، صحابہ کرام سے فرماتے ہیں تم لوگ راستے میں بیٹھنے سے بچو، یعنی راستے میں بیٹھنے سے منع کرتا ہے۔ فقالوا ما لنا بد، یا رسول اللہ ہماری ایک مجبوری ہے، ہمیں بیٹھنا پڑتا ہے راستوں میں، انما ہی مجالسنا نتحدث فیها، ہم جب دن کو کام کر کے تھکے ہارے آتے ہیں تو ہم بیٹھ کر آپس میں باتیں کرتے ہیں، اپنی تھکاوٹ کو دور کرتے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا ایک حل بتایا، قال فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ، اگر تم لوگ مجبور ہیں، ضرور راستے میں بیٹھنا ہی ہے، تو فَأَعْطُوا طَرِيقَ حَقَّهَا، تو راستے کا حق ادا کرو۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، قالوا وما حق الطریق یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے نبی راستے کا حق کیا ہے؟ قال غض البصر، اپنی نظریں جھکا کر رکھیں۔ بہت سے ہم دکانوں پہ دیکھتے ہیں، دکانوں کے اندر بھی بعض بزرگ بیٹھتے ہیں، دکانوں کے باہر بھی جوان کھڑے ہوتے ہیں، کسی ماؤں بہنوں کو کوئی ضرورت کی اشیاء لینے کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے، اس دکان کے اندر جانا مشکل ہو جاتا ہے، کچھ کہنا طلب کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر طرف مرد حضرات بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور مرد حضرت ایسے گور گور کے دیکھتے ہیں جیسے کہ زندگی میں کوئی عورت نہیں دیکھی یا کوئی انسان ہی نہیں دیکھا۔ تو یہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوہ کے خلاف ہے، یہ ایک بہت بڑی معاشرتی برائی ہے۔ اگر کہیں راستے میں دکان ہو کسی گزرگاہ پر، تو اس دکان کے ارد گرد مردوں کا بیٹھنا اور خواتین کو، ماؤں بہنوں کو گور گور کر دیکھنا، یہ اسلامی نقطہ نظر سے یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے جو نسخہ بتایا، جو حل بتایا، اگر ضرور تم نے راستوں میں بیٹھنا ہو تو یہ اپنی نظریں جھکا کر رکھو، ماؤں بہنوں کا خیال رکھو، بچوں کا خیال رکھو، بیماروں کا خیال رکھو، اور دوسری چیز وکف الاذی، تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو، یا خود تکلیف دہ بن کر راستوں میں بیٹھتا ہے، یا کوئی چیز، یہ دکاندار حضرات
بہت سی چیزیں لا کے دکان کے آگے رکھ دیتے ہیں، لوگوں کا گزرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایک چیز خود بذات خود ایک تکلیف دہ نہ بنو لوگوں کے لیے. دوسری چیز، کوئی تکلیف دہ چیز کو راستے میں نہ رکھو، اس کو ہٹا کر رکھو. اور تیسری چیز رد السلام، سلام کا جواب دے دو. گزرنے والے بہت سے معزز لوگ گزرتے ہیں تو ضرور سلام کرتے ہیں. بعض جوان ایسے ہوتے ہیں اپنے گپوں میں بالکل گم ہوتا ہے، اس کو اتنا بھی نہیں پتہ چلتا ہے کوئی بزرگ آ رہا ہے یا کوئی معزز شخصیت آ رہا ہے، وہ سلام کرتا ہے جواب بھی نہیں دیتا ہے. تو یہ بھی ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی برائی ہے، ایک المیہ ہے کہ ہم بزرگوں کا خیال نہیں رکھتے اور ان کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے. اور پانچویں چیز، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ. اور جتنے جرائم ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، وہ بازاروں میں ہی ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بازاروں میں، تنگ گلیوں میں. تو کم از کم ہمیں ایک بحیثیت مسلمان اگر راستوں میں ہی بیٹھنا ہے تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو. کوئی برائی دیکھے، کوئی برائی کرتے ہوئے دیکھ لے تو اسے منع کرو، اسے سمجھاؤ، پیار کے ساتھ سمجھاؤ، اور نیکی کا حکم دے دو، اچھائی بلائی کا حکم دے دو. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس راستے کے اندر بیٹھنے کا کفارہ ادا ہو جاتی ہے. اور یہ راستے میں بیٹھنے کا ایک حق ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.